नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बयान टीवी स्क्रीनों पर चल रहा था कि पाकिस्तान में मेरिट की अमलदारी होनी चाहिए। हैरत की बात यह है कि ये बयान वो शख्स दे रहा था जो टेलीविज़न की स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चल रहा था, जो ख़ुद वज़ीर आज़म के मनसब पर मेरिट पर नहीं बैठा हुआ। इसको किसी न किसी तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पर इस मनसब पर पहुँचाया गया है। और मैं आज जो यूट्यूब कर रहा हूँ, ये पीस करते हुए दिल बहुत दुखी है। आज के दिन के जो वाक़यात देखे हैं, यूँ लगता है कि ये हुकूमत नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मेरे वतन के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है। इसलिए कि आज आपने वो मलेशिया में PIA के तैयारे की खबर सुनी है कि पाकिस्तान का तैयारा उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। कोई लीज़ के पैसे देने थे। भाई आप देखिए कि ये कोई अचानक तो नहीं हुआ होगा ना, ये बहुत अरसे से कोई ख़तो किताबत हो रही होगी, इतने पैसे देने हैं, इतने नहीं देने, और उस सब के बावजूद किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की। दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरिट पे काम होने चाहिए। फिर शाम को एक और ख़बर आ गई है, और वो ख़बर ये है कि पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ़ और सिर्फ 3 रुपये 20 पैसे का इजाफ़ा हो गया है। इसी 15 दिन के अंदर ये दूसरा इजाफ़ा है। वो वक्त दूर नहीं है जब गाड़ी चलाने वाले लोग साइकिलों पर आया जाया करेंगे, इसलिए कि पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा। इनके पास तो हाल ही यही है कि अपने अखराजात पूरे करने के लिए किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ा दीजिए। फिर दूसरा, जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की हज़ीमत हो रही है, वो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस कदर ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, और यही खान साहब कहते थे हम सब्ज़ पासपोर्ट की को इज़्ज़त दिलवाएंगे, लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अब आपको पता ही होगा कि बरतानिया में पाकिस्तान का सिफारत खाना उन्होंने सीज़ कर दिया, इसलिए कि ब्रॉडशीट का मामला था, उनके पैसे नहीं दिए थे। इतने पता नहीं 6-7 अरब जो रुपया है वो उन्हें दिया गया एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसके ऊपर कुछ भी नहीं निकला। और सिफारत खाना किसी मुल्क का बंद हो जाना नॉन पेमेंट की वजह से, ये इनको पहले पता होगा ना, तो जानबूझकर इन्होंने पाकिस्तान की ये बेइज्जती करवाई है। फिर वज़ीर हवाबाजी का बयान आपको याद होगा, जिसके बाद में उन्होंने कुछ अरसे के बाद 3-4 माह बाद माजरत भी कर ली कि पाकिस्तान के पायलट तो इनकी डिग्री ही ठीक नहीं है। तो उनके साथ उससे सारी दुनिया में पाकिस्तान की जो बदनामी हुई, पाकिस्तान की परवाज़ कहीं नहीं जा सकती, ये सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है। फिर पापा जॉन्स वाला किस्सा भी आपके सामने। हमारी बेइज्जती हो रही है ना, बहैसियत कौम इंसल्ट हो रही है, और जानबूझ के करवाई जा रही है। ये कोई चोरी छुपे तरीके से नहीं जा रही। फिर दूसरा देखिए कि इस हुकूमत ने आते ही अवाम पर कितने मजालिम किए हैं। एक चीज़ के पैसे अभी बढ़ते हैं तो साथ ही दूसरी चीज़ की बात सुनने को आ जाती है। किसी दौर में अदरक की कीमत आपने सुनी है 1000 रुपया किलो। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, कभी इस तरह उस गैस के बिल आए हैं इतने ज़्यादा जो गैस आ ही नहीं रही। कभी बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़े हैं, कभी हमने अपने रुपए की कदर इतनी ज़्यादा कम की है, नहीं की। तो इससे क्या होगा? हमारे कर्जे बढ़ जाएंगे, हम हर पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ों के बोझ तले दब जाएगा। लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं असल में मेरिट पे काम होना चाहिए। तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने ये मुल्क। आप देखिए कि दुनिया में, बांग्लादेश की तो बात छोड़िए, खित्ते के जितने ममालिक हैं, इंडिया का ग्रोथ रेट कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश का ग्रोथ रेट किधर जा रहा है, नेपाल का ग्रोथ रेट किधर जा रहा है। अलमिया तो ये है कि अफगानिस्तान का ग्रोथ रेट हमसे ऊपर जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि हर चीज़ मेरिट पर होनी चाहिए।
تو یہ آپ کو بھی اب تک احساس ہو چلا ہوگا کہ یہ جھوٹ بول بول کر بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اکانومی کو جس مقام پر لے آئے ہیں، جتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، غریب کی جو حالت ہو گئی ہے، جتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جتنے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اگر کوئی فرض کرے کوئی بھی شخص اس اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہے تو اس میں کئی برس لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے دہائیاں لگ جائیں۔ یہ تو ایک سلیکٹڈ شخص آ کر بٹھا دیا گیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ کابینہ میں وزیر بدل جاتے ہیں، اس وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا۔ پیٹرول کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ اور پھر اتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے ہیں، آٹے کا سکینڈل، چینی کا سکینڈل، اور سامنے ویزیبل چیزیں ہیں، کوئی چھپی بھی نہیں ہے۔ عوام سے پوچھے نا کہ کتنی قیمت دینی پڑ رہی ہے انہیں پیٹرول کی، کتنی قیمت دینے پڑ رہی ہے چینی کی، کتنے کا آٹے کا بیگ ملتا ہے، اور ان کے پاس یہی وہ لوگ تھے جو پہلے یہ چیزیں کم قیمت میں خریدا کرتے تھے۔ اب روزگار بھی نہیں ہے، اور روزگار نہ ہونے کے باوجود قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب کاروبار بھی نہیں ہے، لیکن بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، انرجی کی پرائسز کہاں سے کہاں جا رہی ہیں۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان لوگوں کو بالکل، اور ان کے وعدے دیکھیے کہاں بنی ہے بھائی وہ یونیورسٹی جو وزیر اعظم ہاؤس میں بننی تھی، کہاں گورنر ہاؤس مسمار کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ خواتین کے لیے یونیورسٹی بن گئی۔ پھر دیکھیے اس نالائق حکومت کے دور میں وہ جو اتنا بڑا خوف افریت عذاب تھا پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا، وہ عذاب پھر سر اٹھانے لگ گیا ہے۔ آپ کسی سودے میں، کسی چیز میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے حالت دن بدن ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے، اور اتنی رعونت ہے اس وزیر اعظم میں کہ اسلام آباد کا بچہ جس کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا، 21 سال کے بچے کو 22 گولیاں ماری، ان کے گھر جا کر تعزیت نہیں کی، انہیں اپنے دفتر میں بلایا اور کہا پڑھو فاتحہ۔ یہ ہماری سوسائٹی کو بھی، سماج کو بھی تباہ کرنے والی باتیں ہیں۔ ہر بڑے سکینڈل کے پیچھے کچھ بڑے لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں آ سکتی۔ براڈ شیٹ کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے، کون تھے وہ لوگ جو نواز شریف کو پکڑنے کے چکر میں، ان کے فلیٹ بیچنے کے چکر میں اپنے کمیشن مانگ رہے تھے۔ آپ ان باتوں پر سوچا تو کریں نا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور کلچر پیدا کیا ہے، اور وہ کلچر میڈیا سے ڈیرائیو ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص اس سوسائٹی میں سمجھداری کی بات کرنا کی کوشش کرے، کوئی صحافی درست خبر دینے کی کوشش کرے، کوئی آپ کو مالی صورتحال، اکانومی کی سچویشن سمجھانے کی کوشش کرے، اس کو گالی پڑتی ہے۔ کوئی انٹلیکچوئل ہو اس سوسائٹی کا، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میڈیا، اگر یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے جس کا ہمیں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا، تو میڈیا اس میں برابر کا ساتھی ہے۔ کاٹ کے الو بٹھا دیے گئے ہیں وہاں پر، ہر چینل پر، اور انہیں جو واٹس ایپ پر کہا جاتا ہے وہ آ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ 22 کروڑ لوگ بہت بڑی قوت ہوتے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں کو کھلے عام، سرے عام دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور میڈیا اس میں برابر کا شریک ہے۔ وہ کسی اور ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ آج پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہے، وہ مبارکبادیں دے رہے ہوں گے کہ نہیں اصل میں تو 15 روپے بڑھنی تھی، وزیر اعظم نے سخاوت کا مظاہرہ کیا اور صرف 3 روپے بڑھائی۔ او بھائی، کسی سے پوچھو کہ 3 روپے بڑھنے سے ہماری معیشت پر کیا اثر پڑے گا، انرجی کی پرائس بڑھنے سے کاروبار کس طرح متاثر ہوں گے، موٹر سائیکل چلانے والے کی زندگی کس طرح متاثر ہوگی، لیکن انہیں بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر کام کیا جائے، اور کتنا ظلم ہے پاکستانیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ انہوں نے جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے وہ ریاست مدینہ کی ہے۔ یہ بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی،
کس قدر ظلم ہے اس ساری سوسائٹی میں. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. پاکستان کی اتنی ہزیمت پہلے کبھی نہیں ہوئی. کبھی یہ نہیں ہوا پاکستان میں کہ سارے پاکستان کی لائٹ چلی گئی. ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. اور اس کی انکوائری کی گئی اور کتنی بھونڈی رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ وہ چند لوگ تھے جو نیچے لیول پہ کام کر رہے تھے، ان سے بریکر صحیح نہیں لگا. یہ آپ کا سسٹم ہے. ابھی بھی آپ ان سے پوچھ لیں، اور ابھی بھی وزیر توانائی کا یہی بیان چل رہا تھا کہ نہیں یہ پچھلی حکومتوں کا قصور ہے. دیکھیے، عوام کو اس حد تک دھوکہ مت دیجیے. خدا کے لیے پاکستان کے خلاف اس سازش کو ختم کیجیے. ہمیں عزت سے جینے کا حق دیجیے. کس مشکل میں ہمیں ڈال دیا ہے. جو شخص پاکستان میں ہے وہ تنگ ہے، سوائے چند لوگوں کے جو ہر ڈیل میں اربوں روپے کما رہے ہیں. ان کا عام آدمی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی انہیں عام آدمی کی کوئی پرواہ ہے. لیکن یہ حکومت انہی کے سہارے چل رہی ہے. مجھے آج یوٹیوب کرتے ہوئے، یہ پیس کرتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے توقعات لگائی تھی عمران خان سے کہ شاید ایک نیا پاکستان بنے گا، شاید صورتحال بہتر ہوگی، شاید کرپشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ ختم ہوگا، غریب کو روٹی ملے گی اور عورتوں کو بہتر خوراک ملے گی، مفت علاج ملے گا. لیکن ہوا کیا کہ ان کو میڈیا کے ذریعے ایسا دھوکہ دیا گیا کہ آج سارا پاکستان اس پرانے پاکستان کو ترس رہا ہے جہاں گروتھ ریٹ 5.8 تھا اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئے ترقیاتی منصوبے لگ رہے تھے اور دنیا میں پاکستان کی کوئی عزت تھی.